السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کافی دنوں کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہونے کا موقع ملا۔ سب سے پہلے تو دیر سے حاضر ہونے کے لیے معذرت، بہت بہت رمضان کی مصروفیات تھی، پھر عید بیچ میں آ گئی۔ آج عید کا تیسرا دن ہے اور طبیعت بھی کچھ ٹھیک نہیں تھی، آنکھوں میں مسئلہ ہوا ہے، آپ کو نظر آ رہا ہوگا ویڈیو میں۔ تو خیر، سبق تو جاری رکھنا ہی ہے۔ آج ہماری ہے تختی نمبر 6۔ تختی نمبر 6 کے اندر ہم حرکات اور تنوین کی تختی کو ملا کر سمجھیں گے کہ حرکات کو کس طرح سے پڑھا جاتا ہے اور تنوین کو کس طرح سے پڑھا جاتا ہے۔ حرکات میں آپ نے پڑھا تھا کہ زبر زیر پیش کو حرکات کہتے ہیں اور حرکات کو کھینچ کے نہیں پڑھتے، اور اسی طرح سے آپ نے تنوین کو پڑھا تھا کہ تنوین 2 زبر 2 زیر 2 پیش کو کہتے ہیں، اور تنوین کا مطلب ہوتا ہے غنہ کرنا۔ غنہ کہتے ہیں ناک میں آواز لے جانا اور ناک میں آواز چھپانا۔ اور اس کے علاوہ ہم نے یہ بھی سیکھا تھا تنوین کی تختی میں کہ 2 زبر 2 زیر 2 پیش کو تنوین کہتے ہیں، اور تنوین کے بعد اگر حروف حلقی اور لام اور را، حروف حلقی 6 ہیں، حمزہ، ہا، عین، ہا، غین، خا، اور اس کے علاوہ لام اور را، ان 8 حروفوں سے پہلے اگر تنوین میں سے کوئی بھی حروف ہوگا تو تنوین غنہ نہیں ہوگی۔ اب تنوین غنہ نہیں ہوگی، کس طرح سے نہیں ہوگی اور غنہ کس طرح سے ہوتا ہے یہ تو ہم نے سیکھ لیا تھا، لیکن غنہ کیسے نہیں ہوتا یہ چیز اب ہم اس میں سیکھیں گے، اور حرکات بھی ہم اس میں پڑھنا سیکھیں گے۔ تو آپ لوگوں سے یہی کہوں گا کہ اب دیکھیں آگے تختیاں جیسے جیسے بڑھ رہی ہیں، آپ کی توجہ زیادہ چاہیے ہوگی۔ اگر آپ نے توجہ اپنی ہلکی سی بھی ہٹائی تو پھر جو ہے آپ لوگوں کا جو قاعدہ ہے وہ کمزور ہونا شروع ہو جائے گا، اور کمزور قاعدے کی بنیاد پر آپ کو قرآن پاک نہیں پڑھ سکیں۔ خیر، شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تختی نمبر 6، مشق، حرکات اور تنوین۔ ہدایات: یہاں ہجے بچے سے کروائیں اور حروفوں کو ملانا خود بتلائیں۔ اگر بچہ حروف یا حرکتوں کو صحیح طریقے سے نہ بتلا سکے تو پچھلا پڑھا ہوا پھر سے دہرائیں۔ جب تک بچہ خود ہجے نہ کرنے لگے آگے سبق ہرگز نہ دیں۔ اس اصول کو کبھی ترک نہ کریں، ورنہ آپ کی محنت اور بچے کی عمر ضائع ہوگی۔ تنبیہ: یہاں بھی غنہ کی مشق سابقہ طریقے پر کروائیں کہ تنوین کے بعد اگر حمزہ، ہا، عین، ہا، غین، خا، لام، را آئے تو غنہ نہیں ہوگا۔ ان 8 حروفوں کے علاوہ کوئی اور حروف آ جائے تو غنہ ہوگا۔ نوٹ: را پر اگر زبر یا پیش ہو تو را موٹی ہوگی، اور اگر زیر ہو تو را باریک پڑھیں گے۔ ہدایات آپ نے سن لی۔ تنبیہ میں واضح طور پر یہ بتایا گیا ہے کہ 8 حروفوں سے پہلے اگر تنوین ہوگی تو تنوین غنہ نہیں ہوگی۔ اس کے علاوہ ہدایت میں ایک چیز واضح طور پہ بتائی گئی ہے کہ اگر آپ لوگوں نے صحیح طرح سے نہ پڑھا اور ہم آگے جاتے گئے اور جو آپ نے صحیح طرح سے نہیں پڑھا تھا اس کو ہم نے صحیح نہیں کروایا، اس صورت کے اندر آپ کی محنت اور آپ کی عمر دونوں ہی ضائع ہو جائیں گی۔ میری محنت جو میں کر رہا ہوں اور آپ جو اس چیز کو سیکھیں گے اور صحیح طریقے سے نہیں سیکھیں گے تو پھر آپ کا ٹائم بھی ضائع ہوگا، عمر بھی ضائع ہوگی اور کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اگر کسی چیز کو سیکھنے کا ارادہ کر ہی لیا ہے تو کیوں نہ صحیح طرح سے پڑھ کر سیکھا جائے۔ خیر، تنبیہ سے، ہدایات سے اور نوٹ سے آپ کو ساری باتیں سمجھ میں آ گئی ہوں گی، تو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہجے کس طرح سے کرتے ہیں یہ آپ دیکھ لیجیے گا ابھی، اور میں ہر لفظ پر ہجو کرتے وقت آپ کو یہ بتاؤں گا کہ یہ کون سی تختی کا حروف ہے، آپ کو بھی پتہ چل جائے گا۔ حمزہ زبر آ، با زبر با، آبا، دال 2 زبر دن، آبادن۔ حمزہ پر جو زبر ہے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ الف پر اگر کوئی حرکت آ جائے تو وہ الف نہیں رہتا، وہ حمزہ بن جاتا ہے، اور زبر جو ہے وہ حرکات کی تختی کا حروف ہے، با بھی حرکات کی تختی کا حروف ہے، دال جو ہے یہ تنوین کی تختی کا حروف ہے کیونکہ اس پہ 2 زبر ہیں۔ تو ان تینوں کی ہج جو اس طرح سے بنے گی: حمزہ زبر آ، با زبر با، آبا، دال 2 زبر دن، آبادن۔
اب چونکہ تنوین کے بعد حمزہ آ گیا ہے، تنوین کے بعد حمزہ آ گیا ہے، ہم نے حروف ہلکی پڑھے تھے حمزہ ہا عین ہا غین خا اور لام را۔ اچھا حروف ہلکی صرف 6 ہیں، حمزہ ہا عین ہا غین خا۔ لام را جو ہے میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا، لام را کے بارے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ لام را جو ہے یہ حروف ہلکی میں سے نہیں ہے، یہ حروف یرملون میں سے ہیں اور یہ آخر کی تختی میں آئیں گے۔ تو ابھی صرف آپ کو اتنا جاننا ضروری ہے کہ 8 حروف اگر تنوین کے بعد آئیں گے تو تنوین غنہ نہیں ہوگی۔ ابھی میں نے آپ کے سامنے پڑھا آبادن، دال دو زبر دن، میں جو دن کر رہا ہوں اسے غنہ کرنا کہتے ہیں۔ اس میں دال پر غنہ کر رہا ہوں، ناک میں آواز لے جا رہا ہوں اور ناک میں آواز لے جانے کے بعد اسے روک رہا ہوں۔ آبادن اسے غنہ کرنا کہتے ہیں۔ اب ہم نے یہ سیکھا تھا کہ تنوین کے بعد اگر ان 8 حروفوں میں سے کوئی بھی حروف آئے گا تو تنوین غنہ نہیں ہوگی۔ اب تنوین کے بعد ان 8 حروفوں میں سے کون سا حروف آ رہا ہے؟ تنوین کے بعد آ رہا ہے حمزہ۔ حمزہ یہ رہا 8 حروفوں میں سے، اور یہاں پر تنوین کے بعد حمزہ یہ آ رہا۔ تو اب غنہ کیسے نہیں ہوگا؟ اب اسے پڑھیں گے آبادن، اب اسے آبادن نہیں پڑھیں گے، اب اسے پڑھیں گے آبادن۔ سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ آبادن۔ وقف کیسے یہاں پر کریں گے؟ وقف دیکھیں قرآن پاک کے اندر آیتوں میں جب پڑھا جاتا ہے تو آیتوں میں جب آیتیں بڑی بڑی ہوتی ہیں قرآن پاک کے اندر، بعض چھوٹی آیات ہوتی ہیں، بعض بڑی آیات ہوتی ہیں۔ جب بڑی آیات میں قرآن پاک پڑھا جاتا ہے تو اس صورت میں انسان کا سانس ٹوٹ جاتا ہے۔ اب ظاہر ہے ہم قرآن پاک سیکھ رہے ہیں تو ہمارا سانس تو اتنا بڑا نہیں ہے کہ ہم ایک ایک آیت مکمل کرنے کے بعد اپنے سانس کو ختم کریں۔ بعض مرتبہ ایسا ہوگا کہ آپ آیات پڑھ رہے ہوں گے اور بیچ میں آیت ابھی ہوگی لیکن آپ کا سانس ختم ہو جائے گا، آپ کا سانس ٹوٹ جائے گا۔ اس صورت میں اگر آپ یوں پڑھیں گے آبادن اور سانس روک دیں گے تو یہ غلط ہو جائے گا۔ مطلب بعض حروف ایسے ہوں گے جہاں پر آپ کا سانس آ کے رک جائے گا، آپ نہیں مزید پڑھ پائیں گے۔ تو وہاں پر رکنے کا طریقہ کیا ہے؟ وقف کہتے ہیں رکنے کے طریقے کو، کہ صحیح طریقہ رکنے کا کیا ہے۔ اب دیکھیں صحیح طریقہ جو رکنے کا ہے، 2 زبر پر جب بھی وقف کیا جائے گا، جب بھی رکا جائے گا تو ایک زبر ہٹ جائے گا اور ایک زبر کے مطابق کھینچ کے پڑھیں گے۔ صحیح ہے؟ ویسے تو یہ چیز آگے جا کے مزید واضح طور پہ میں آپ کو بتا دوں گا، لیکن ابھی اگر آپ صرف اتنا ہی یاد کر لیں کہ تنوین اور حرکات جو ہم پیچھے سے پڑھ کر آئے ہیں اسے کس طرح سے ادا کیا جائے گا تو یہی آپ کے لیے کافی بہتر ہو جائے گا۔ لیکن میں یہ صرف آپ لوگوں کی معلومات کے لیے بتا رہا ہوں کہ جب وقف کیا جائے گا تو وقف یعنی رکیں گے کسی آیت پر، کسی حروف پہ ہم رک جائیں گے سانس ٹوٹنے کی وجہ سے، سانس ختم ہونے کی وجہ سے، تو وہاں کس طرح سے رکا جائے گا؟ تو یہاں اس طرح سے رکا جائے گا آبادن، غنہ نہیں ہوگا، آبادن، آگے وقف آبادا، اس طرح سے پڑھیں گے اسے۔ اچھا 2 زیر پر جب وقف ہوگا تو وہاں پر جزم آ جائے گا، 2 پیش پر جب وقف ہوگا تو وہاں پر بھی جزم آ جائے گا۔ 2 زبر پر جب بھی وقف ہوگا تو ایک زبر ہٹ جائے گا، 2 زبر میں سے ایک زبر ہٹ جائے گا اور ایک زبر کے ساتھ الف لگ جائے گا اور پھر اسے کھینچ کے پڑھیں گے، ایک زبر کھینچ کے پڑھیں گے، اور ایک زبر لگنے کی وجہ سے یہ حرکات کا حروف نہیں بنے گا۔ صحیح ہے؟ یہ اس کے قوانین ہیں، اس کے رولز ہیں جو آگے مزید آئیں گے تو میں آپ کو بتاؤں گا۔ خیر مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ آپ لوگ کنفیوز نہ ہو جائیں، تو اس وجہ سے صرف ابھی اتنا سمجھ لیں کہ ان لفظوں کو پڑھنا کیسے ہیں۔ باقی پھر آگے وقف کرنے کا طریقہ میں دوبارہ سے ریوائز کروا دوں گا، دوبارہ سے بتا دوں گا تاکہ آپ لوگ آسانی کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ سوال کے حوالے سے میں آپ کو بار بار یہ کہوں گا کہ میرا واٹس ایپ نمبر ویڈیو کے اندر آپ کی اسکرین پر ظاہر ہوتا رہے گا، آپ کبھی بھی کسی وقت بھی سوال کر سکتے ہیں، ہم آپ کے سوال کا جواب ضرور دیں گے انشاءاللہ۔ آج تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلے سبق میں، جب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔